الرحمن الرحیم۔ ایک سوال بہت آ رہا ہے، سوال کیا ہے کہ اس مشکل دور میں جبکہ ہر ایک پریشان ہے تو کیا قربانی نہ کر کے قربانی کے جانور کا جو پیسہ ہے اس پیسے کو صدقہ کر دیا جائے؟ یہ جو آج کے لیبرل قسم کے لوگ ہیں، یہ چونکہ جب قربانی آتی ہے یا اسلام کا کوئی اور تہوار آتا ہے تبھی ان کو پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، اس کا پیسہ یونیورسٹی بنانے میں خرچ کرنا چاہیے، بچوں کو پڑھانے میں خرچ کرنا چاہیے، اور کسی کام میں خرچ کرنا چاہیے۔ یعنی قربانی ہی کے سلسلے میں ساری باتیں انہیں سمجھ میں آتی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ قربانی کے سلسلے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے ایام میں اگر کوئی اس کی استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو حضور نے فرمایا کہ وہ میرے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اسلام کے مزاج کو سمجھیے۔ کیا اسلام صدقہ کرنے کے لیے نہیں کہتا؟ کیا اسلام غریبوں کا خیال کرنے کے لیے نہیں کہتا؟ اسلام کے مزاج کو سمجھ لیتے تو اسلام پر اس قدر اعتراض نہ کرتے کہ جانور کے پیسے کو لے کر کے مدد کیا جائے لوگوں کو۔ دیکھیے اسلام بہت معتدل جو ہے مذہب ہے، اور اتنا معتدل مذہب جو ہے، اتنا بہترین مذہب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اسلام نے الگ الگ کیٹیگری بنایا ہے۔ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اسلام نے کہا تم زکوٰۃ نکالو 2.5%، یعنی صرف قربانی کے وقت نہیں کہا، اسلام نے کہا پورے سال تم مدد کرو۔ کیسے؟ زکوٰۃ نکال کر کے 2.5% زکوٰۃ نکالو، جو غریب ہیں ان کی مدد کرو۔ اسلام نے غریبوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو آپ کا مدد کرنے کا شوق ہے تو آپ زکوٰۃ نکالیے نا۔ زکوٰۃ پر تو کوئی بات نہیں کرتا، اسلامک بینکنگ پر تو کوئی بات نہیں کرتا۔ زکوٰۃ کا سسٹم جب لاگو کرنے کی بات آتی ہے تو ان کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے۔ پھر جو کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے پیسے کو جو ہے لوگوں کے درمیان صدقہ کرنا چاہیے، بھئی اسلام نے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم بنایا ہے، صدقہ کا سسٹم بنایا ہے، صدقۃ الفطر کا سسٹم بنایا ہے، ہدیہ کا سسٹم بنایا ہے۔ اسلام نے تو اتنے راستے کھول رکھے ہیں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، آپ کریے نا ادھر سے۔ صرف سال بھر میں ایک جانور کی قیمت سے ہی صرف مدد کرنی ہے، باقی اور پیسے نہیں ہیں مدد کرنے کے لیے۔ اسلام نے الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے سے جب جو موضوع تھا، جب مناسبت تھی، اسی حساب سے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب قربانی کی جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو نہ ہی گوشت پہنچتا ہے نہ ہی اس کے خون۔ قرآن کریم نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ جب آپ قربانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، نہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے، وہ آپ خود استعمال کرتے ہو، آپ خود کھاتے ہو، اور اس گوشت کو غریبوں میں تقسیم کریے، خود کھائیے اور غریبوں میں تقسیم کریے، تاکہ وہ نہیں ہمیشہ تو سال بھر میں کم سے کم ایک گوشت کھا لیں۔ گوشت ایک بہترین غذا ہے، گوشت ڈاکٹری حساب سے بھی بہترین غذا ہے، بہت سارے پروٹین اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو غریب بھی اسی بہانے گوشت کھا لیتے ہیں۔ آپ کا تقویٰ ہی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے اور کچھ نہیں۔ تو ایسے ملک میں ابھی کچھ جگہ ہولڈنگ لگائے ہوئے تھے لوگ کہ میں جیو ہوں، میں گوشت نہیں۔ کمال کی بات ہے، ایسے ملک میں ہولڈنگ لگائے جا رہے ہیں جو بیف ایکسپورٹ کرنے میں دنیا میں جو ہے دوسرے تیسرے نمبر پر ہے، یعنی گائے کے گوشت کا بھی سپلائی کرتا ہے، بڑے کے گوشت کا بھی سپلائر ہے۔ ہمارا ملک تو بہت بڑا ایکسپورٹ کرتا ہے گوشت کا، پھر ایسے جگہوں میں یہ بات اچھی نہیں لگتی، ہولڈنگ لگاتے ہیں میں جیو ہوں، میں گوشت نہیں۔ بھئی اگر اتنی ہی تکلیف ہے، اتنی ہی پریشانی ہے تو پہلے جو اپنے اختیار میں اس کو بند کر لینا چاہیے، گوشت کا ایکسپورٹ بند کرنا چاہیے۔ تو صرف اور صرف ان کو نہ ہی جانور سے کوئی محبت ہے اور نہ ہی جانور سے ان کو کوئی تعلق ہے، صرف اسلام سے انہیں دشمنی ہے، اسلام کے ارکان سے انہیں پریشانی ہوتی ہے، تو طرح طرح کی چیزیں لے کر کے آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے قربانی کے ایام میں
خون بہانے کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے۔ جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کریں، غریبوں کی مدد کرنی ہے زکوٰۃ کے ذریعے کریں، صدقہ دیں، ان کو ہدیہ دیں، اور بہت سارے طریقے ہیں عشر نکالنے کے لیے، اس لیے اسلام کہا ہے بہت سارے طریقے ہیں مدد کرنے کے لیے، یونیورسٹی بنانے کے لیے اور ساری چیزیں کے لیے بہت سارے طریقے موجود ہیں۔ لہٰذا آپ جو ہے قربانی چھوڑ کر کے پیسہ صدقہ نہیں کر سکتے۔ ہاں مجبوری کی وجہ سے، قانونی رکاوٹ کی وجہ سے کہیں کسی کی قربانی اگر نہیں ہو پائی ہے تو وہ قربانی کے جانور کی جو قیمت بن رہی ہے اس کو صدقہ کر دے اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کے توبہ استغفار کرے اور اللہ سے گڑ گڑائے کہے کہ ہمارے اس صدقے کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الله ربي والإسلام ديني ومحمد